تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ مکہ میں 53 سالہ زندگی گزارنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت ہی پرتپاک استقبال ہوا۔ وہاں کے باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور اس کے ساتھ ہر ایک خاندان کے سربراہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ہاں اترنے اور قیام کرنے کی درخواست بھی کی۔ ایسی نازک صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنا فیصلہ اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ جہاں وہ بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ اس فیصلے سے نہ کسی کا دل دکھا اور نہ ہی کسی کو یہ احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود میری دعوت کو مسترد کر دیا۔ بہرحال یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ انہی کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا یہ پہلا مسئلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اول مسئلے کو بحکم الہی ایسی حکمت سے حل فرمایا کہ لوگوں کے دل ٹوٹنے سے بچ گئے، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم دلوں کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے آئے ہیں۔ مدنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا اہم کام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ بنی ہوئی ہے، یہ جگہ دراصل مدینہ کے 2 یتیموں کی تھی۔ جب ان 2 یتیموں کو مسجد کی تعمیر کی اطلاع ہوئی تو ان دونوں نے یہ جگہ ہدیہ کے طور پر دینا چاہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہش کے باوجود اسے ہدیۃً لینا پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی پوری قیمت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے ان یتیموں کی اگر یہ زمین ہدیہ ہو جاتی تو یہ بلا قیمت ہوتی اور ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے یہ ایک خسارہ ہوتا، کیونکہ ایک یتیم کے لیے جائیداد بہت بڑا مالی سہارا ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زمین مسجد نبوی کے لیے منظور فرما کر ان کا دل رکھا اور قیمت دے کر ان کو مالی سہارا فراہم کیا اور کسی طرح کا خسارہ نہ ہونے دیا۔ یتیموں کی دلجوئی اور ان کے ساتھ رحمت کی یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ مدنی زندگی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاً قبیلہ اوس و خزرج اور پھر انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات بھی قائم کیا۔ یہ رشتہ مواخات آپ کی بہت بڑی سماجی خدمت ہے کہ اس سے قبیلہ اوس و خزرج جو برسوں سے قبائلی عصبیت کی بنیاد پر برسرے پیکار رہتے تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار بن گئے۔ دوسرا یہ کہ اسی رشتہ مواخات کی وجہ سے اوس و خزرج پر مشتمل انصار نے مہاجرین کی جو مکہ میں اپنا ساز و سامان اور گھر بار چھوڑائے تھے اور مدینہ میں بالکل تہی دست تھے، بھرپور مدد کی اور ان کے ساتھ بھائیوں سا سلوک کیا، جس سے ان تہی دست مہاجرین کو مدنی معاشرے میں ایک باحیثیت مقام و مرتبہ مل گیا۔ اس معاہدے سے جہاں یہ فوری فائدہ حاصل ہوا کہ اس سے مسلمانوں کے مابین محبت و بھائی چارگی اور ہمدردی اور غمخواری کی شاندار فضا قائم ہوگی، وہیں تہی دستوں، فاقہ کشوں، غریبوں، مظلوموں، مسافروں اور بے گھروں کو مدد بہم پہنچانے کے لیے مسلمانوں کی ذہنی و عملی تربیت بھی ہوگی، اور ایسی تربیت ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری حیات تک اس درس کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ تاریخ و سیر کی کتابیں حیات صحابہ کی اس عظیم حقیقت سے بھری پڑی ہیں، اور اس حوالے سے عہد فاروق کی تو ایک نمایاں مثال ہے۔ اوس و خزرج اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبائل، خاص طور سے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے درمیان میثاق مدینہ کے نام سے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا مدون و منظم بین قبائلی معاہدہ بھی کیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کے ضمن میں مدینہ کے سماج کو بہتر سے بہتر طور پر تشکیل دینے کا بھی بھرپور موقع ملا اور کسی طرح کی رخنہ اندازی کا خدشہ بھی نہ رہا۔ بنو قینقاع کے ایک فرد نے میثاق مدینہ کے ساتھ بدعہدی کرتے ہوئے ایک مسلمان خاتون کی برسر راہ بے عزتی اور بے حرمتی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی معاشرے کو اس طرح کی غیر سماجی و غیر اخلاقی حرکتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی خاطر جرم مذکور اور میثاق مدینہ کی بدعہدی کی پاداش میں اس پورے قبیلے ہی کو مدینہ سے باہر نکال دیا، تاکہ مدنی معاشرہ اعلیٰ اخلاقی اقتدار پر مشتمل ایک مکمل انسانی سماج بن سکے اور اس میں کسی طرح کی حیوانیت در نہ آئے۔ سن 2 ہجری میں واقع غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔
جس میں بڑے بڑے کفار مکہ مقتول ہوئے اور بہت سے قیدی بھی بنے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے قیام و طعام کا بھرپور انتظام فرمایا۔ 2 4 قیدی حسب حیثیت صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ ان کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کو حرز جاں بنایا اور قیدیوں کا اس قدر خیال رکھا کہ خود بھوکے اور پیاسے رہے مگر قیدیوں کو کھلایا اور پلایا بھی۔ ان قیدیوں میں ابو عزیر جو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے بیان کرتے ہیں کہ مجھے جن انصاریوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا جب صبح و شام کا کھانا کھلاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجور اٹھا لیتے۔ مجھے شرم آتی اور روٹی میں ان کے ہاتھ میں دے دیتا لیکن وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھے واپس کر دیتے۔ یہ اس بنا پر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کا حسن سلوک، اور وہ بھی جنگی قیدیوں کے ساتھ۔ دنیا کا کوئی متمدن معاشرہ اس قسم کے حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تحویل قبلہ کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا تو قبلہ اول کی طرف کی دیوار اور اس سے متصل جو ایک چبوترے کے طور پر تھی اصحاب صفہ کے لیے چھوڑ دی، جن کے کھانے پینے کا انتظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرح کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اسی سخاوت اور غریبوں کی مدد کرنے کے باعث وقتاً فوقتاً بڑی دشواری ہو جاتی تھی اور فقر و فاقہ تک کی نوبت آ جاتی تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کرتے تھے۔ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار کی صاحبزادی جویریہ باندی کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا۔ مزید احسان فرماتے ہوئے ان کو اپنے نکاح میں بھی لے لیا۔ یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دلداری کا اثر یہ ہوا کہ بنو مستلق کے تمام لوگ اسلام لے آئے۔ ادھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہمدردانہ رویہ دیکھ کر اپنے قبضے میں آئے ہوئے تمام غلاموں باندی آزاد کر دی۔ خدمت انسانی کا یہ عظیم ترین واقعہ ہے کہ ایک باندی کو آزادی کے ساتھ ساتھ دنیا کی افضل ترین خاتون ہونے کا شرف ملا، اور یوں ہی سینکڑوں لوگوں کو غلامی سے مفت میں آزادی ملی۔ یہ تو 3 صاف ستھرا با اخلاق اور حیادار مدنی سماج کو پیش کرنے والی چند تاریخی مثالیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ان پر تدریجاً نازل ہونے والی قرآنی آیات میں جہاں حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے تو اس کے ساتھ بندوں کے حقوق و فرائض کی بجا آوری کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور فقہائے اسلام کی تشریح کے مطابق حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا دوسرا نام ہی سماجی خدمت ہے، کیونکہ سماجی خدمت کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے، انہیں ان کے حقوق دیے جائیں، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، کسی یتیم کا مال نہ کھایا جائے، کسی بیوہ پر عرصہ حیات تنگ نہ کیا جائے، بیماروں کی عیادت کی جائے، بڑوں اور بوڑھوں کی تعظیم کی جائے، جھوٹوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے۔ یہ تمام چیزیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوق العباد میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔